بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم دل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا العزیز۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وَتَعَالَ جَدُّكَ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کمال ہیں۔ اگر ان شارٹ اس کا مطلب لیا جائے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جلال کمال ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے تو جواب ہمیں یہی ملے گا کہ اللہ۔ ایک نا عربی شخص تھا بدو، جسے کہا جاتا ہے نا، جیسے کہ پرانے وقتوں کے لوگ تھے، تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ہی قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو یا رسول اللہ بتائیے گا، مجھ سے قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ حساب لے گا۔ تو وہ بہت ہی خوش ہوا، جمپے مارتا ہوا نا وہاں سے گیا، کہنے لگا پھر تو میں بخشا گیا۔ کیا سوچ تھی اس کی کہ اس نے کہا کہ میں تو پھر بخشا گیا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ تھا، اتنا تھا کہ اتنا یقین تھا کہ اگر اللہ حساب لے گا پھر تو میں بخشا جاؤں گا۔ ایک سلف نے کہا کہ اگر مجھے چوائس ملے کہ میرا حساب جو ہے نا کون لے گا، ماں باپ لیں یا پھر اللہ تعالیٰ لیں، تو میں اللہ تعالیٰ کو چنوں گی۔ دیکھیں ماں باپ ہے نا ہماری ہر غلطی بھی چھپاتے ہیں۔ اگر ہماری غلطی ہو پھر بھی سامنے والی پہ چڑھائی ہو جاتی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے، میرے بچے کی غلطی نہیں ہے، ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس سلف جو ہے نا، سلف اس کو کہا جاتا ہے جو یہ ہوتا ہے نا تبا تابعین بزرگ لوگ، وہ تھے، تو ان کو نا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پہ، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بخش دیں گے۔ تو انہوں نے بولا میرا حساب جو ہے نا اگر مجھے چوائس ملے تو میں اللہ کو ہی چوز کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، رحم دل ہے، وہ مجھے بخش دیں گے، وہ میری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نا کہ دو لوگ مل جائیں گے، حساب کتاب سب کا ہو جائے گا، قیامت والے دن دو لوگ رہ جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو پیچھے سے نا ایک جو ان دونوں میں سے ہوگا نا، ایک جو نا مڑ کے دیکھے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ تو وہ بولے گا کہ مجھے یا اللہ امید تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اسی بات پر اس کو معاف کر دیا جائے گا، کہ اس کا یہ گمان تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی گمان پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں جیسا اللہ تعالیٰ ٹریٹ کر سکتے ہیں، جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ بھلے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے گھر والے، ہمیں اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ تو اپنی ہر ضرورت کی چیز، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر درد جو اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے نا کہا جائے اپنے، جیسے کہ وہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوں گے۔ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ کیا چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے اپنے جوتے کا تسمہ تک مجھ سے مانگا۔ کسی اور سے، انسانوں سے امید لگانے کا کوئی جو ہے نا کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی کچھ نہیں ملے گا ہمیں کسی سے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نواز نہیں سکتا، اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید، ان کے اٹیک کی وجہ سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی چوٹیں لگی، پھر بھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ٹائٹل دیا؟ سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، کہ سب کچھ معاف۔ ایسے کوئی ٹریٹ کرتا ہے کہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو ٹائٹل ملا سیف اللہ کا۔ دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، ہم ایک دفعہ، بس ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لی جائے نا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ آپ وہ سوچے اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کو مارا جائے، کوئی ہمارے اپنوں کو مار کے چلا جائے، ہم تو اس کو دیکھنا تک گوارا نہ کریں، پسند نہ کریں اس کو دیکھنا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو معاف کرے۔ صحابہ کرام نے ان کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا لگا کر ان کو رکھا کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا ان کو سیف اللہ کا، کہ سب کچھ ان کا معاف کر دیا گیا۔ اور ہمارے ہاں تو بس اگر معاف کر بھی دو کسی مجبوری کے تحت، بندے کو معاف بھی کر دیا ہے تو بولا جاتا ہے بس ہماری نظروں کے سامنے نہیں آنا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔
تو اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا شرم؟ یا پھر اللہ تعالیٰ، ہم میرے خیال سے ہم لوگ دعائیں مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، ہم جو مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا، ہم دعائیں ہی نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں کہ مانگے میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، پر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ اپنی ضرورتیں، جو اپنی ضرورتیں، وہ انسانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ پوری کر دے گا یا وہ پوری کر دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں کہیں سے بھی عطا کروں گا، بانا طریقے سے بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا، مانگتے نہیں ہیں۔ بس آج کے لیے اتنی ویڈیو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔